کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا رہا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے, یہ مان لیں کہ قرآن مجید نے بات ہی ایسے بیان کی تھی کہ جس میں غلطی لگنی تھی. ایک نقطہ نظر یہ استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری امت کی جو اجتماعی بصیرت ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں, 14 صدیوں کا ایک تأمل ہے, اگر ان کے ہاں کوئی چیز متفق علیہ ہے, ان سب کا اس پر کنسنسس ہے, تو یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے اپنی ذات کے اندر. تو مختلف دینی معاملات کے اندر اگر ہمیں یہ دلیل امت کے اجتماعی بصیرت, اجماعی فہم سے مل جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں قرآن مجید کی آیات کو پیش کرنا یا قرآن کے سہارے پہ کوئی بات منوانا, اس کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک آیت ہے تو اس کے لفظ کے معنی میں بحث ہو جاتی ہے, اس کے نظم اور سیاق میں بحث ہو جاتی ہے, اس کی تفاسیر کے اندر 20 اقوال آ جاتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی اور مضبوط دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے, تو پھر اس صورت میں قرآن کی آیات یا اس کے الفاظ پہ اصرار کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ اس سے پہلے ایک ہم سے بھی بڑی امت رہی ہے, مسیحی اس وقت بھی ہم سے بڑی امت ہے. قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی ایک بڑی امت تھے, اس سے پہلے ان کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی. ان میں بہت اعلیٰ درجے کے سینٹ, متکلم, علماء پیدا ہو چکے تھے. تو پھر قرآن مجید کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ آ کے ان کے افکار پر تنقید کریں؟ ان کا اجماع جن حقیقتوں پر ہو گیا تھا, جن کو وہ حقیقت سمجھتے تھے, ذرا گن کے دیکھیے وہ کیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور اور اس طرح سے خدا کے بیٹے. ان کو صلیب دی گئی اور اس صلیب در حقیقت آدم کے گناہ کا کفارہ تھی, اور اس کے نتیجے میں بنی آدم کے سب گناہوں کا بھی کفارہ ہو گیا. اب مسیح پر ایمان لانا کافی ہے, یعنی اچھا عمل نہیں بلکہ ایمان لانا ہی کافی. اچھا عمل بھی کرنا چاہیے, تاہم اگر ایمان لے آئے ہیں تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی, اس کا مسیح کے پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شریعت سے بے نیاز ہیں. وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سور کھائیں یا درندے کھائیں, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ یا نہ رکھیں, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں, کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. اس سب کچھ پہ اجماع ہو چکا تھا. اس کو پوری مسیحی ملت پیش کر رہی تھی. پھر اس کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں, یعنی یہی مسیحی امت ہے جس کے اندر پروٹسٹنٹ تھے, جس کا ایک بہت بڑا حصہ آرتھوڈاکس مسیحیت ہے. وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی کرتے رہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر آج بھی پوری طرح متفق ہے. تو پھر فرمائیے کیا کیا جائے؟ یعنی قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, یا قرآن کی روشنی میں بحث کی جائے یا نہ کی جائے؟ لیکن کوئی قرآن ہی ہے نا جس نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں کفر ہیں, یہ سب چیزیں شرک ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تم نے اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال لیا ہے. یہ قرآن ہے نا جس نے آ کے اعلان کیا کہ نہ مسیح کو صلیب دی گئی, نہ وہ قتل کیے گئے, بلکہ تمہارے اوپر یہ معاملہ ہی سارا کا سارا مشتبہ ہو کر رہ گیا. یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا کہ مسیح تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سب باتیں قرآن ہی نے آگے بتائیں. تو اب قرآن کو اگر آپ اس حیثیت سے نہیں پڑھیں گے اور یہ حیثیت نہیں دیں گے, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ پھر اپنے ساتھ تو جو بات کرنی ہے, ان مسیحیوں کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ وہ پلٹ کے یہ کیوں نہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک اجماعی روایت موجود ہے, ہمارے پوپ موجود ہیں, ہمارے سینٹ موجود ہیں, ہمارے علماء موجود ہیں, ہمارے متکلمین موجود ہیں. یہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو, یہ کتاب تو لفظوں میں لکھی ہوئی ہے, اس میں تو بحث ہو جائے گی. یہ کیا استدلال ہے؟ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ حکم ہے, وہ آخری اتھارٹی ہے, وہ میزان ہے, وہ فیصلہ کرے گا حق و باطل کا, اور قیامت تک کے لیے اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے. تو یہ قرآن کا اپنا بیان ہے, یہ حیثیت اس کو میں نے تو نہیں دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری کتابیں نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں تاکہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی, تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں. اختلافات کا فیصلہ امت کے اجماع نہیں کرتے, علماء کی آراء نہیں کرتی, ان کا اتفاق نہیں کرتا. یہ پوری ملت, یعنی آپ دیکھیے تو صحیح, آپ سے 1 ارب کے قریب تعداد زیادہ ہے ان کی, اگر سب کو ملا لیں تو وہ یہ استدلال کیوں نہ کریں آپ کے مقابلے میں؟ آپ شرک کے ابطال کی دعوت لے کے ہندوؤں کے پاس جائیں, وہ بھی اپنے بہت سے رشی, بہت سے اپنے بڑے بڑے اوتار رکھتے ہیں,
وہ ان کے اقوال آپ کو بیان کر دیں گے، اپنی روایت بتا دیں گے، یہ کہیں گے کہ ہمارے آبا کا دین یہی رہا ہے، آپ کون سے آ گئے ہیں آپ نئے لوگ یہ بات کرنے کے لیے؟ انہیں بھی قرآن پڑھ کر سنائیں گے نا، یہی کہیں گے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے توہمات ہیں، یہ شیو اور یہ وشنو اور یہ برہما یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کائنات کا تنہا خالق ایک ہی ہے۔ یہ کہاں سے بتائیں گے آپ انہیں؟ اللہ کی کتاب سے بتائیں گے یا اپنے طور پر کوئی تقریر فرمائیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا سوائے اللہ کی کتاب کے کہ جو فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کو دین بتائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کتاب اللہ کی اس حیثیت کو چیلنج کریں۔ وہ آئی اس لیے ہے کہ وہ فرقان بنے، وہ میزان بنے، وہ فیصلے کرے، اس لیے کتاب ہی سے استدلال کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر کسی امت میں یا کسی قوم میں کتاب اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کے تصورات پر اجماع بھی ہو، اتفاق بھی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو کچھ انجیل میں بیان کیا گیا ہے اگر مسیحیوں کے ہاں اسی پر اتفاق ہوتا تو بڑی بات تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انجیل فیصلہ کرے گی یا مسیحی فیصلہ کریں گے؟ اس لیے قرآن فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک، لیکن عام صاحب یہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ایک پوری مسیحی امت ہے اور ان کے ہاں کچھ اجماعی عقائد ہیں، مثلا تثلیث کا عقیدہ ہو، نسخ شریعت کا ہو یا کفارے کا ہو، تو قرآن نے آ کر ان کے اس اجماعی عقیدے کی نفی کر دی۔ تو اگر ان کے سامنے، اس اجماع کے سامنے قرآن فیصلہ کن ہے تو آج کے اجماع کے سامنے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ تو آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے، وہ لوگ تو منحرف گروہ ہیں، خود خدا نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو یہودی نصرانی نہیں بنایا تھا، خود بنے۔ لیکن آج کے جو امت کا اجماع ہے یا علماء کا جو فہم ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی امت ہے، مسلمان امت ہے۔ وہ ایک قوم جو شرک پر کھڑی ہو گئی اور یہ ایک قوم جو رسول اللہ کو مان رہی ہے، آخری دین کی آخری الہامی روایت پہ کھڑی ہے، ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ان کی بھی بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ کے اور اس کے بعد آنے والے سب نبیوں پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا، حضرت مسیح خدا کے پیغمبر نہیں ہیں اور وہ ان کی نسبت نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اور قانون ہوگا اور ان کے لیے اور قانون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا ہے یہ کہہ کے کہ میرے پیغمبر تو انذار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، لیکن کتابیں فیصلہ کن ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی انجیل ہی فیصلہ کن ہے۔ ذرا سورہ مائدہ کو پڑھیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل کیا ہے اہل انجیل کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ نے جو تورات کو نازل کیا ہے اہل تورات کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ تو خدا نے چھوڑی ہی نہیں کوئی گنجائش اس بات کو بیان کرنے میں کہ میری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حکومت کرے گی۔ باقی ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور وہ کتاب کے بعد ہے، کتاب سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں پر اجماع ہو، بہت اچھی بات ہے کہ سارے علماء ایک اچھی بات بیان کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایات کا ہے جس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، توضیح ہو جاتی ہے اور بہت سے تاریخی معاملات ہمارے علم میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کتاب اللہ کے تحت ہے، یعنی کتاب اللہ سے بالاتر کیوں ہو جائے گا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی حضرت مسیح کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں، وہ تو آپ سے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جسدی ظہور ہے۔ اس کے بعد تو وہ بہت سے اور دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پیغمبر تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے سوائے عصبیت کے؟ اللہ کے سب پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ نے مختلف پہلوؤں سے فضیلتیں دی ہیں اور سب پیغمبروں کو ماننا ہی آپ کے دین کا بھی تقاضا ہے۔ کیا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو مانیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے؟ تو ان سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانیں
تو آپ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ باقی سارے پیغمبروں کو بھی مانیں. تو اس لیے اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت ایک ہی ہے، اور اس کے اصول بھی ایک ہے، اور اس کا طریقہ بھی ایک ہے، اور اس کے نتائج بھی ایک ہی. ترتیب یہی رہے گی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. آپ کو بھی خدا یہ کہتا ہے کہ اہل قرآن کے مطابق فیصلے کریں. تو قرآن کی اس بالا تری کو مان کر، اس کی حیثیت کو مان کر، نیچے آپ جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ استخفاف کہ اس میں تو الفاظ ہوں گے اور بحث ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ مسیحیوں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ ہندوؤں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ بدھوں سے بات کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے کیا اور چیز پیش کرنے کے لیے؟ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بدبخت ہے وہ لوگ کہ بغیر ہدم والا کتاب منیر بات کرتے ہیں. یہ کتاب روشن کتاب ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب آئی ہے تمہارے پاس. وہ واضح کتاب جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین پر، یہ اس کے ساتھ استہزاء ہے کہ وہ اپنی بات کیسے بیان کرے گی. وہ اپنی بات پوری قطعیت سے بیان کرتی ہے. وہ آخری خدا کی حجت ہے اور اس نے خود اپنا یہ مرتبہ بیان کیا ہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، پھر آپ اس استدلال کا کیا جواب دیں گے کہ جس قرآن مجید کی حاکمیت پر آپ کو اصرار ہے اور آپ اس کو خود قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو وہ قرآن بھی تو پوری امت نے مل کے ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ اگر امت بیچ سے مائنس ہو جائے تو ہم تو یہ قرآن ہے اس کو قرآن بھی قرار نہیں دے سکتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اجماع ہے امت کا کہ یہ قرآن ہے، جس سے ہم قرآن کو قرآن ثابت کرتے ہیں، تو اس اجماع کو وہاں تو مان لیتے ہیں اور وہاں اس قرآن کی اجماع کی نفی کر دیتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ یہ امت اس احسان کا بدلہ لینا چاہتی ہے کہ چونکہ قرآن پہنچا دیا ہے تو اب قرآن پر ہم حکومت کریں گے. قرآن پہنچانا ان کا فرض تھا، ذمہ داری تھی. اور قرآن کو پہنچانا ایک چیز، پھر یہ کہ یعنی نفی کون کر رہا ہے؟ قرآن کو انہوں نے پہنچایا ہے تو اب قرآن کو پڑھنا ممنوع ہو گیا. قرآن اپنی جو خود حیثیت بیان کرے گا وہ ماننا ممنوع ہو گیا. یعنی یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اس امت کو اور اس کے علماء کو اور اس کے اجماع کو کہ چونکہ قرآن مجید ہم پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے قرآن مجید صحابہ کرام نے منتقل کر دیا ہے، وہ تاریخ کو منتقل ہو گیا ہے. اور یہ مسلمان امت اس قرآن مجید کو آگے منتقل کر رہی ہے قرآن کی حیثیت سے. اس کا مدعا سمجھ کے نہیں بیان کر رہی، اس کا مطلب سمجھ کے اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر رہی. یہ انتقال تو فرض ہے، ان کا ذمہ داری ہے. اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ چونکہ ہم نے قرآن پہنچا دیا ہے اور چونکہ قرآن مجید کو ہم نے حفاظت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب قرآن مجید نہیں، اب ہماری بات چلے گی. یہ کیا استدلال ہے بھائی؟ یعنی قرآن کی روشنی میں ان کے تمام فہم کو جانچا جائے گا. بڑے سے بڑے عالم کو بھی اپنی بات قرآن کے سامنے نہیں پیش کرنی ہوگی. ٹھیک. ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے جواب دیا اس پہلو کا. اسی بحث میں ایک بات آپ نے بھی کہی، اس پہ ایک ضمنی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ اہل کتاب اصل میں اسلام ہی کے منحرف فرقے ہیں. یہ بات سننے میں ایک دم سے آدمی شوق میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے فرقے تو ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع ان کو کہتے تھے، یہ لوگ تو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں. تو آپ نے ان کو کس حیثیت میں اسلام ہی کا ایک فرقہ قرار دے دیا؟ قرآن کی روشنی میں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے. اللہ کے سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کے نام گنوا کر یہ کہا گیا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، آپ کو اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. اللہ کا دین اسلام کے سوا کوئی نہیں رہا کبھی. اس لیے اسلام سے انحراف کر کے یا غلط تعویل کر کے جو گروہ بھی اپنا کوئی الگ نام رکھیں گے وہ سب کے سب اسلامی کے فرقے ہوں گے. اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم سے نازل ہونا شروع ہوا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں ان پیغمبروں سے کوئی مختلف دین لے کے آیا ہوں. انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ وہی دین، وہی دعوت، وہی پیغام جو موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا علیہم السلام، میں بھی وہی پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے وہی دین محمد کو دیا ہے جو اس سے پہلے ہم ابراہیم کو دے چکے، جو نوح کو دے چکے، جو موسیٰ و عیسیٰ کو دے چکے. تو یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اس پہ فرقے پیدا ہوئے، بعد میں بھی ہوتے رہے. قرآن مجید نے جب بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی تو کہا کہ یہ تمہارا باپ ابراہیم تھا جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا.
یعنی اسلام کے ماننے والوں کو پہلی بار مسلم یا مسلمان کا نام بھی سیدنا ابراہیم نے دے دیا تھا. تو سیدنا ابراہیم سے پہلے تھے یہود یا نصارہ یا بعد میں آئے ہیں؟ ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارا دین اسلام تھا. یہ دعوت، قرآن کی دعوت ہی یہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ تمہارا دین کوئی اور ہے اور ہم ایک نیا دین تمہیں بتا رہے ہیں. ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں اور قرآن ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے، اسلام تھا، تم اسلام کے ماننے والے ہو. یہ سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، آؤ اس اسلام کی طرف، اس کی حقیقت کو سمجھو. سبحان اللہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ سوء ظن قائم کرنے سے پہلے جب اس کی صحیح تعویل سامنے آ جاتی ہے تو ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. کیا واقعتاً وہ کسی ابہام کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر نہ سمجھنے کے بہت سے پہلو تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جس وقت اپنی بات واضح کرتا ہے اتنے قرائن و شواہد اس کے گرد و پیش میں اکٹھے کر دیتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی کو اللہ کی کتاب کی غلطی بتا دیں. یعنی یہ جو استدلال فرمایا انہوں نے، آپ دیکھیے وہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ لوگوں کو ایک غلطی لگ گئی یا ایک بڑی غلطی لگ گئی یا اس غلطی پر ایک جم غفیر قائم ہو گیا، تو اب بجائے اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ مان لیں کہ قرآن مجید نے بات ہی ایسے بیان کی تھی کہ جس میں غلطی لگنی تھی. اور ادھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، اس میں ادنا درجے میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ اپنی بات اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی لگنے کے وجوہ کیا ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے، اور علم کی پوری دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت کسی علم یا فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ اگر کوئی غلطی کر دیں تو بعض اوقات اس غلطی پر تنقید کرنے میں 1000 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ارسطو نے جو محل استوار کیا تھا علم کا، دانش کا، اس کے اوپر کم و بیش 1000 سال تک نقد نہیں ہو سکا، بلکہ پوری مذہبی ٹریڈیشن جو اس کے بعد قائم ہوئی اور جس کے تحت ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت اس سے وجود میں آئی، کیتھولک مسیحیت، سب کے سب اسی کے قائل ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد سینٹ پال نے مسیحیت کی ایک تعبیر کی، وہ تعبیر آہستہ آہستہ رائج ہو گئی. اس تعبیر کی کوئی ادنا درجے میں آپ کو علامت نہ انجیل میں ملتی ہے نہ تورات میں ملتی ہے. ابھی پڑھ کے دیکھ لیجیے اس وقت جو انجیل موجود ہے، یعنی اس وقت جو چاروں اناجیل جن کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہوا ہے، چاروں کی چاروں پڑھ لیجئے، کسی ایک جگہ نہ آپ کو کفارے کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو نسخ شریعت کا عقیدہ ملے گا، نہ آپ کو الوہیت مسیح کا عقیدہ ملے گا. بالکل خالی اس سے. اس کے باوجود وہ چیز رائج ہوئی، اس بڑے پیمانے پہ رائج ہوئی کہ ہزاروں لوگ اس کے قائل ہوئے. بہت بڑے بڑے سینٹ، یعنی ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کے مبلغ بنے، اس پر انہوں نے کتابیں لکھیں. اس کے بعد 576 میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن مجید نے اٹھا کے پھینک دیا اس سب. تو اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی بات غلط ہوگی. تو میرے نزدیک یہ اپنے آپ کو فریب دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کو غلطی لگ سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی بھی صاحب علم نے، میں کوئی مدرسہ فرائی کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز کو بیان کر دیا تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ یعنی یہ بتائے گا نا کہ یہ بات الفاظ سے ایسے نکلتی ہے، جملے کی تعریف سے ایسے نکلتی ہے، یہ اصل میں سیاق و سباق یہ تھا اس کا. وہ بیان کرے گا ان سب باتوں کو. اگر وہ کلام اس کو قبول نہیں کرتا اور اس نے ایک گویا ریشنل سی چیز بنا کے پیش کر دی ہے تو پھر تو اس کے منہ پر دے ماری ہے. لیکن اگر کلام اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے اور لفظ لفظ سے قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر کریں، آپ ایک غلطی پر متنبع ہو گئے. بجائے اس کے کہ انسانوں کی طرف غلطی کی نسبت رکھیں، آپ اللہ کی کتابی کو مشتبہ کر دینا چاہتے ہیں. یہ کون سی خدمت ہے دین کی؟ اسی طرح جو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں پرانے بزرگوں کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں. لفظ فہم پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. فہم کہلانے کا اس وقت مستحق ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو متن اس کو قبول کر لے.
ورنہ وہ فہم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ بھئی ساری دنیا نے غالب کے ایک شعر کی یا اقبال کے ایک شعر کی یا فردوسی کے ایک شعر کی تشریح کی، اور کسی نے آگے آپ کو بتایا کہ اس تشریح میں یہ غلطی ہے، میرے نزدیک اس کی صحیح شرح یہ ہے، تو اب غالب کا شعر اپنے الفاظ میں اس کو قبول کرے گا تو وہ فہم بنے گا یا شرح بنے گی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو وہ فہم نہیں ہے، وہ پھر آپ دھونس سے منوانا چاہتے ہیں، تو دھونس کی بنیاد پر تو ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں پہنچی ہے، ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک ہماری ہدایت کا ماخذ ہے۔ اس کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو مانیں گے، نہیں قبول کریں گے تو ہم اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، کسی جم غفیر کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو یہ استدلال قائم کرتے ہیں، یہ بتائیں مجھے ذرا کہ اس وقت دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود 2.5 ارب سے زیادہ کیتھولک مسیحیت ہے، حق پر ہیں، صحیح جگہ پر ہیں، ٹھیک دین سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کو مت پیش کریں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ یہ در حقیقت وہی بات ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ہم 2.5 ارب مسیحیوں کی طرف دین کی غلط تعبیر کی نسبت کر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چند فروعی مسائل میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر پورا کا پورا دین الٹ گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد میں، اور کیا آپ کے خیال میں وہاں ذہین لوگ نہیں پیدا ہو رہے، بڑے بڑے علماء نہیں پیدا ہو رہے؟ اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا موجودہ جو پوپ صاحب ہیں اور جو ان کی کارڈینلز کی جماعت ہے، ذرا ان کی تعلیم کا مطالعہ فرمائیے، دیکھیے کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے ہیں، کن کن علوم و فنون کے ماہرین ہیں، لیکن بہرحال اسی مسیحیت کو مان رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی روایت اور ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر بعض اوقات ایک غلطی ٹریول کرتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی پوری تاریخ بتاتی ہے کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ سائنس میں دیکھیں کہ کیا صورت پیدا ہوئی، یعنی عدالتیں لگ گئیں، لوگوں کو اپنی کتابیں واپس لینی پڑیں۔ کیا چیز تھی؟ وہ جو پادری حضرات بیٹھے ہوئے تھے گلیلیو کا مقدمہ سننے کے لیے، وہ کوئی سائنس کے ماہرین تھے؟ وہ ایک روایت کی پاسداری کر رہے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ بات اسی کی ٹھیک تھی۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کیتھولک مسیحیت کے حق میں بھی استعمال ہونی چاہیے، یہ ہندوؤں کے جلیل القدر لوگوں کے حق میں استعمال ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہندو فلسفے کے اوپر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حیرت زا علم ہے ان کا، یعنی اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود نہ ہو تو تردید نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ میں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ ہوتی تو جو طلسم ابن عربی نے بنا دیا تھا وحدۃ الوجود اور تنازلات ستہ کا، میں تو کم سے کم اس سے نہیں نکل سکتا تھا۔ بڑے لوگ جو دنیا بناتے ہیں وہ کوئی معمولی دنیا نہیں ہوتی، اس کا ایک سحر ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اس کی اوریجنل صورت میں موجود ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، جو کتابیں جس صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہیں، کیتھولک مسیحیت کے پاس یا پروٹیسٹنٹس کے پاس۔ پروٹیسٹنٹس کو دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے انقلاب برپا کیا، کتنی چیزوں کو چیلنج کیا، ایک نئی دنیا تخلیق کی، لیکن وہ بنیادی عقائد کی جو خرابی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکے، ویسی کی ویسی موجود ہے اسی طرح۔ ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ در حقیقت اسی چیز سے پھوٹا ہوا جذبہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے، اور آپ دیکھیے کہ اس کی لے کہاں تک بڑھ گئی کہ خدا کی کتاب غلط ہو سکتی ہے، اسی میں ابہام تھا۔ خدا کی کتاب میں الحمدللہ کسی جگہ کوئی ابہام نہیں۔ میں نے تو قرآن مجید پورے کی تفسیر کی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی ایک مقام پر اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ قرآن سے خارج کی کسی چیز کی مدد لی جائے۔ وہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اپنی بات اس طرح بیان کرتا ہے۔ میراث کے معاملے میں کیا ہوا تھا، میں نے اس کی داستان کئی مرتبہ بیان کی ہے، میرے ساتھ خود کیا حادثہ ہوا تھا اور کیسے وہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہو گئی۔ اب تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی۔